بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو احسانات فرمائے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا پیچھے کی آیتوں میں، اور اب یہاں پر مزید ایک انعام جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر یعنی ان کے ساتھیوں پر فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرمایا، تو یہ بھی گویا عیسیٰ علیہ السلام پر ہی انعام اور احسان ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حواریوں پر اللہ رب العزت نے ایک انعام فرمایا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات جو اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں شامل ہے۔ تو یہ جوڑ اور مناسبت ہے اس آیت کی پیچھے کی آیتوں کے ساتھ، کہ پیچھے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جس وقت کہا حواریوں نے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل يستطيع ربک، کیا کر سکتا ہے تیرا رب، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ اتارے ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے۔ مائدہ کہتے ہیں کھانا وغیرہ، خوراک وغیرہ۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی اور یہ کہا کہ کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے خوان اتار سکتا ہے، دسترخوان اتار سکتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ هل يستطيع ربک، کیا آپ کا رب کر سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حواریوں کو شک تھا اللہ رب العزت کی قدرت پر۔ حواریوں کو اللہ رب العزت کی قدرت پر شک نہیں تھا۔ جو اللہ رب العزت کی قدرت پر شک کرے وہ پھر مسلمان کہاں ہے، وہ مسلم کہاں ہے، وہ نبی پر ایمان لانے والا اور اللہ پر ایمان لانے والا کہاں ہے۔ حواری جو تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے تھے، مسلم تھے، حکم بردار تھے، تو ان کو شک نہیں تھا اس بارے میں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، خوراک نازل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، لیکن ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ آیا ہماری درخواست پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، مطلب یہ ہے کہ ہم جو درخواست کر رہے ہیں آیا وہ درخواست قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں شک تھا ان کو۔ اللہ رب العزت کی قدرت میں شک نہیں تھا، بلکہ جو یہ درخواست کر رہے تھے اس درخواست کی قبولیت میں ان کو شک تھا کہ آیا یہ ہماری درخواست قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ تو اپنی درخواست میں ان کو شک تھا، اپنے سے متعلق شک تھا، اللہ رب العزت سے متعلق شک نہیں تھا۔ تو جس وقت کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ اتارے ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے۔ یہ مائدہ میں نے بتایا کہ کھانا پینا اور خوراک آسمان سے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت سے ہی آئے، یہاں جنت کا ذکر نہیں ہے، یہاں آسمان کا ذکر ہے،
اور دوسری بات یہ کہ مائدہ کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی چمڑے کا دسترخوان ہو یا کوئی تھال ہو، بس یہ ہے کہ کھانا پینا اور خوراک. تو کھانا پینا اور خوراک جو اللہ رب العزت کی جانب سے مل جائے، آسمان سے مل جائے، گویا اللہ رب العزت کی جانب سے مل جائے، بے محنت اور بے مشقت مل جائے، بغیر کمائے مل جائے، تو یہ مراد ہے آسمان سے مائدہ کا، یعنی کھانا پینا آسمان سے، یعنی بغیر مشقت اور محنت کے جو مل جائے. تو انہوں نے اس کی درخواست کی. تو قالت اتقوا اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ اللہ سے ڈرنا ایمان کا تقاضا ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے مطلب ایمان نہیں ہے. ایمان ہوگا تو اللہ سے ڈر ہوگا. تو اگر تم ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اس کو روزی دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ بھی ہوگی کہ اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو روزی دیتے رہیں گے، ایسی جگہ سے روزی دیتے رہیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا. اور اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی ایسے جملے اور ایسے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہو. تو انہوں نے جواب دیا، قالوا، انہوں نے کہا، نرید ان نأکل منہا، ہم یہ جو درخواست کر رہے ہیں اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو آزمانے کے لیے نہیں کہہ رہے، یا ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک و شبہ نہیں ہے. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. یہ جو فرمایا کہ وتطمئن قلوبنا، کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اس میں دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ کہ یعنی ہمیں جب بے محنت اور بغیر کمائی اور بغیر مشقت کے جب روزی ملتی رہے گی تو ہمارے دل جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف لگے رہیں گے، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف لگے رہیں گے. جیسے دوسری جگہ آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو ایک تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یعنی جب ہم اللہ تعالی کی جانب سے بھیجے ہوئے کھانے وغیرہ کو، خوراک کو استعمال کریں گے بغیر محنت اور مشقت کے، تو ہمارے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگے رہیں گے، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے. اور دوسری تفسیر یہ کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی ہمیں جو ہے وہ مشاہدے والا یقین ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے سن کر یقین کرنا اور ایک ہوتا ہے دیکھ کر یقین کرنا. تو آپ جو اللہ رب العزت کے متعلق بتاتے ہیں، اللہ رب العزت کے انعامات کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر مائدہ اترے گا، خوراک اترے گی، تو ہمیں گویا دیکھنے والا یقین بھی حاصل ہو جائے گا، مشاہدے والا یقین بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. جنت کا گویا ہمیں نمونہ دنیا میں گویا کہ دکھائی دینے لگے گا، اور اس سے ہمارے دل میں ایک اطمینان ہوگا، دیکھ کر یقین کرنے والا اطمینان. تو فرمایا کہ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا. ہمیں علم ہو جائے، علم جاننا یعنی یقین ہو جائے. ابھی جیسے میں نے بتایا، یعنی ایک ہوتا ہے سن کر یقین، تو سن کر تو ہمیں یقین ہے، لیکن ہمیں دیکھ کر یقین ہو جائے گا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. اللہ رب العزت کے متعلق، جنت کے متعلق آپ جو باتیں کہتے ہیں اور یہ جو
کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے انعامات ہوں گے، تو اللہ رب العزت کے انعامات کی ایک جھلک ہمیں دکھائی دینے لگے گی تو ہمیں مشاہدے والا یقین ہو جائے گا، دیکھ کر یقین آ جائے گا۔ تو وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور تاکہ ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہوں اس کے اوپر گواہوں میں سے، پھر ہم جو ہے وہ جیسے ہم نے دیکھا تو ہم پھر اس کی گواہی دینے والے بھی ہوں، آگے کے لوگوں کو بیان کرنے والے ہوں۔ جیسے کوئی آدمی کسی واقعے کو دیکھتا ہے تو وہ اس واقعے کا گواہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے اس انعام کہ ہم گواہ ہوں گے، مشاہدہ کرنے والے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے، تو ہم اس کے گواہ ہوں گے، اور آگے کے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کے اس انعام کے بارے میں اور قدرت کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہوں اس کے اوپر گواہوں میں سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ان کی اس درخواست پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت اللہم کا مطلب ہوا اے اللہ، تو اے اللہ کے ساتھ ربنا کا بھی ذکر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہم کے ساتھ، ورنہ اللہم کہہ دینا بھی کافی تھا بظاہر کہ اے اللہ ہم اتاریے ہمارے اوپر، اتنا بھی کافی تھا، لیکن ساتھ میں ربنا بھی ذکر کیا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو پالنے والے کی خوراک کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ انسان پلتا ہے خوراک سے، کھانے سے، تو ربنا کا جو لفظ ہے یہاں پر بڑا ہی مناسب لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ سے مائدہ کی دعا کر رہے تھے، خوراک کی دعا کر رہے تھے، کھانے کی دعا کر رہے تھے، تو ربنا کا لفظ استعمال کیا، پالنے والے کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ انسان پلتا ہے کھانے پینے سے۔ تو قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہمارے اوپر خوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہو ہمارے لیے عید، ہمارے اول کے لیے بھی اور ہمارے آخر کے لیے بھی، یعنی جو ہم اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ عید ہو اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی عید ہو۔ عید کا ویسے جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کے حساب سے وہ ہے بار بار آنا، عود کا لفظ جو ہے اسی سے بنا ہے، یہ عود کہتے ہیں لوٹنے کو، بار بار آنے کو، تو گویا ہم اس دن کو بار بار منائیں، اس دن کو بار بار ہم یاد کریں۔ مثال کے طور پر کوئی واقعہ ہوتا ہے، اچھا واقعہ ہوتا ہے، اہم واقعہ ہوتا ہے، تو اس کو اگر بار بار منایا جاتا ہے، بار بار یاد کیا جاتا ہے، تو گویا وہ عید اس کو بنا لیا جاتا ہے، جس کو اردو میں تہوار کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اہم واقعہ ہوگا، خوشی کا موقع ہوگا، تو اس لیے ہم اس کو عید بنا لیں اور اس کو بار بار یادگار بنائیں، گویا اللہ رب العزت نے جو انعام فرمایا اس کو بار بار یاد کریں۔ یہ جو مسلمانوں میں عید الفطر ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے انعام کے شکر کے طور پر ہوتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں جو روزوں کی شکل میں اور پھر اس پر اجر کی شکل میں جو اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، تو اس کے شکر کے طور پر عید الفطر منائی جاتی ہے، جس میں شکرانے کے طور پر عید کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کا انعام ہے قربانی کا اجر اور پھر قربانی کا گوشت بھی انسانوں ہی کے لیے، تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ
عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ آپ ہمارے اوپر اتاریے آسمان سے خوان کہ ہو وہ ہمارے لیے عید، ہمارے اگلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، یعنی جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری جانب سے نشانی، تیری جانب سے تیری قدرت کی، تیری عظمت کی، تیرے انعام کی نشانی ہو، جنت کی نشانی ہو کہ آپ جنت میں کس طرح بے محنت اور مشقت عطا فرمائیں گے، تو کئی طرح سے آپ کی جانب سے یہ نشانی ہوگی۔ ورزقنا، اور روزی دیجیے ہمیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں ورزقنا کو الگ سے ذکر کیا، ایک تو وہ دعا ہو گئی کہ آسمان سے مائدہ اتاریے، خوان اتاریے، آگے ورزقنا کو الگ سے ذکر کیا، یعنی آسمان سے آپ مائدہ تو جو اتاریں گے وہ تو ایک الگ چیز ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اسی سے ملتی جلتی دوسری چیز ہے روزی، کہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، ہمیں رزق عطا فرمائیے۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ورزقنا، اور روزی دیجیے ہمیں، رزق دیجیے ہمیں، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں، رزق دینے والوں میں آپ سب سے بہتر ہیں۔ یہاں یہ جو فرمایا رازقین، رزق دینے والے، حقیقت میں تو اللہ ہی رزق دینے والا ہے، دوسرا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بعض لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو گویا بظاہر دیکھنے میں یہ ان کو روزی دینے والے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، کیونکہ حقیقی طور پر سب روزی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین میں چلنے والا پاؤں دھرنے والا نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے زمین میں مگر اللہ ہی پر ہے اس کی روزی، اللہ ہی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ رازقین، روزی دینے والوں میں سب سے بہتر، یعنی وہ روزی دینے والے جو بظاہر نظر آتے ہیں روزی دیتے ہوئے، ان میں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اس لیے کہ حقیقتاً اللہ ہی روزی دے رہا ہے، جو لوگ بظاہر روزی دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے۔ بچوں کو اگر ماں باپ کھلا رہے ہیں تو ماں باپ کو روزی اللہ ہی دے رہا ہے۔ تو ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور روزی دیجیے ہمیں، اور آپ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں تمہارے اوپر، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذب عذابا لا اعذب احدا من العالمین، پس جو کوئی کفر کرے تم میں سے اس کے بعد، جو کوئی ناشکری کرے تم میں سے اس کے بعد، تو پس بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ میں نہیں دوں گا ایسا عذاب کسی کو جہانوں میں سے۔ جب اللہ رب العزت کا انعام غیر معمولی ہو، بڑا ہو، تو پھر اس کی ناشکری بھی بڑی ہی ناشکری شمار ہوتی ہے۔ جب انعام بڑا ہو تو اس کی ناشکری بھی بڑی ناشکری ہوگی۔ تو جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں یہ مائدہ نازل کروں، بے محنت و مشقت تمہارے اوپر خوراک نازل کروں، کھانا پینا نازل کروں، تو جو کوئی پھر اس کے بعد ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، تو پھر ایسا عذاب ہوگا کہ ویسا عذاب کسی کو نہیں ہوگا۔ تو قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں تمہارے اوپر، فمن یکفر بعد منکم، سو پس جو کوئی ناشکری کرے، کفر کرے، یہ کفر یکفر کے معنی ناشکری کرنے کے بھی ہوتے ہیں، انکار کرنے اور کفر کرنے کے بھی ہوتے ہیں، یہاں پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو پس جو کوئی
ناشکری کرے تم میں سے اس کے بعد، تو فإنی اعذبہ عذابا، تو پس بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ میں عذاب نہیں دوں گا ویسا جہانوں میں سے کسی کو بھی، جہان والوں میں سے کسی کو بھی ویسا عذاب نہیں دوں گا پھر جیسا عذاب دوں گا۔ اب رہا یہ کہ آیا پھر وہ خوان نازل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس بارے میں کوئی پکی بات نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے یہ درخواست واپس لے لی، ڈر گئے کہ بھئی خوان اترے گا پھر ہمیں اس کی ویسی ہی شکر گزاری بھی کرنی ہوگی، اور اگر نہیں ہو سکی ویسی شکر گزاری تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی سخت آئے گا، تو اللہ کے عذاب سے ڈر کے انہوں نے اپنی یہ درخواست واپس لے لی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر خوان نازل کیا، کھانا پینا نازل کیا، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ 40 روز تک نازل کیا۔ بہرحال اس بارے میں کوئی پکی بات نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کو واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا کہ پھر اللہ نے اتارا یا نہیں اتارا، اور انہوں نے اس سلسلے میں پھر کیا کیا۔ تو فرمایا کہ بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اس کو تمہارے اوپر، تو پس جو کوئی انکار کرے تم میں سے اس کے بعد، تو پس بے شک میں اس کو عذاب دینے والا ہوں، عذاب دوں گا ایسا عذاب کہ نہیں عذاب دوں گا اس کو جہانوں میں سے کسی کو ویسا عذاب۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعامات کی شکر